السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے ان دنوں میں کچھ نرم بھی دکھائی دے رہا ہے اور کچھ گرم بھی دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں عام الیکشن جون سے ہیں، عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو ادارے ہیں جو کہ الیکشن کرانے کے ذمہ دار ہیں وہ پوری طرح سے متحرک ہیں۔ نگران حکومتیں، سیکیورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنز، پولیس، یہ سارے اس کام کے لیے ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور دکھائی دے رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ لیکن یہ جو الیکشن ہے، اس بار کے الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بھی پہلے الیکشن ہوئے ہیں ان سے یہ بالکل مختلف ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن ہونے میں بہت تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج 28 ہے اگر، تو 2-3 دن یہ ہیں اس مہینے کے اور 8 دن وہ ہیں، کوئی 10 دن کے بعد 11ویں دن 8 فروری کو الیکشن ہے۔ لیکن ملک کے اندر وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے، وہ جو الیکشن کا ایک رجحان ہوتا ہے، جو عام ووٹر میں ہوتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ورکرز میں ہوتا ہے، وہ جوش و خروش جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ عجیب سی ایک پژمردگی ہے، ایک عجیب سی ایک عدم دلچسپی ہے جو کہ دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں شاید کہ وہ جو ووٹ ڈالیں گے اس ووٹ کا انہیں وہ شاید نتائج اس کے مطابق نہیں آئیں گے۔ پھر بہت ساری انوالومنٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر ہو رہی ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی جو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ان کی بات کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے، کوئی 9 مئی کو لے کر جب آ کے بات کر رہا ہے۔ اور جو حالات بنے اور جس طرح کی سپریم کورٹ نے جس دن سے پی ٹی آئی کو بیٹ سے محروم کیا، اور وہ اس وقت اس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب کے سب آزاد ایک طرح سے حیثیت سے لڑ رہے ہیں مختلف نشانات کے ساتھ، تو الیکشن ایک طرح سے اسکیٹرڈ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹرن آؤٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو نظر یہ آ رہا ہے بعض اوقات کہ بڑے بڑے وننگ کینڈیڈیٹس ون کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ماحول نہیں بنا الیکشن کا۔ لیکن بہرحال الیکشن تو ہو رہا ہے، اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گی۔ اب جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کون بنائے گا، مرکز میں کس کی حکومت ہوگی اور صوبوں میں کس کی حکومت ہوگی، اور لوگ اس کے اوپر اپنے اپنی جگہ پہ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس پر اگر دیکھا جائے، بات کیا جائے، تو اس وقت پاکستان میں جو الیکشن ہے اپیرنٹلی بنیادی طور پر تو 3 بڑی پارٹیاں بن چکی تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، ایک پاکستان مسلم لیگ نون، اور ایک پاکستان تحریک انصاف۔ اور اگر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہوتی تو الیکشن کا ماحول تھوڑا سا اور بھی مختلف ہو جاتا، تھوڑی کمپٹیشن اور بھی دکھائی دیتی۔ لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراض کر کے ان کا انتخابی نشان ان کو نہیں دیا، اور اس کے اوپر پھر ایک کمپین بھی ہوئی اعلیٰ عدلیہ میں، اور سپریم کورٹ نے ان پر جا کر وہ انتخابی نشان نہیں دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی ایک پارٹی کی شکل میں، یعنی ایک انتخابی سمبل کے ساتھ ایک پارٹی کی شکل میں اس کے جو امیدوار ہیں ایک یونٹی کی شکل میں سامنے نہیں آ سکے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار تو کھڑے ہیں لیکن ان کی شناخت کسی ایک الیکشن کے نشان کے ساتھ نہیں ہے، مختلف جو امیدوار ہیں ان کے پاس مختلف نشانات ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے اس نے الیکشن کی جو ایک گہما گہمی ہے اس کے اوپر اثر بھی ڈالا ہے۔ اور دوسری مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشن سے ایک طرح سے باہر ہو گئی ہے، چاہتے ہوئے بھی کوئی الیکشن میں حصہ لے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پا رہے۔ اس کے بعد 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور دوسری پیپلز پارٹی، اور دونوں کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے لوگوں کے اندر۔ مسلم لیگ نون جو ہے، ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئے تھے، اور 21 اکتوبر سے پہلے اور 21 اکتوبر کے بعد اور 21 اکتوبر کو لوگوں کو جو میسج ملا، وہ میسج یہ ملا تھا کہ میاں صاحب جو ان سے ہیں وہ کسی ڈیل کے ساتھ آئے ہیں پاکستان۔ کوئی اس کو لندن پلان کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو کسی چیز کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے۔ اور یہ جب کسی بھی سیاستدان کے ساتھ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈیل کا لفظ لگ جاتا ہے تو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر بہرحال ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کویسچن موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ جو پچھلا ٹینیور ہوا پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو
مخلوط حکومت بنی ایکس پرائم منسٹر شہباز شریف کی لیڈرشپ میں، تو اس وقت جو اکانومی کے اوپر جو ایک اسٹرانگ اور اسٹرکٹ فیصلے ہوئے، اس سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، مہنگائی کا طوفان آیا، اور وہ جو مہنگائی اور معاشی مسائل لوگوں کے لیے پیدا ہوئے، انہوں نے ان مسائل نے بہرحال مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اس کو اور بھی ڈیمیج کیا۔ تیسری بات جو ان سے یہ ہے کہ ایک لانگ ٹائم جو پریپیگنڈا ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، جو ایک موومنٹ ہوئی اور ایک اشتعال انگیزی ہوئی اور ایک جو جارحانہ کمپین ہوئی پولیٹیکل فیلڈ میں ایک دوسرے کے خلاف، اور خاص طور پر جو چور اور ڈاکو کہا گیا تحریک انصاف کی طرف سے جن لوگوں کو، اس مہم کا بھی ایک اثر لوگوں کے ذہنوں پر موجود ہے۔ اور جو موجودہ پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو ان الزامات کا بھی سامنا ہے ان الیکشنز میں۔ سو یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان میں جو نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، وہ یہی آ رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ بنے گی، مرکز میں جو پارلیمنٹ بنے گی، جو قومی اسمبلی بنے گی، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی واضح اکثریت کے ساتھ سامنے نہیں آنے والی، کوئی واضح اکثریت دکھائی نہیں دے رہی۔ ابھی 2 دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے راولپنڈی میں جلسہ کیا، اس جلسے میں خاطر خواہ لوگ نہیں آئے، اس پر وہ ناراض بھی ہوئے اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ یا مینجمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، اس میں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی ہم کہتے ہیں نا این بلاک میجورٹی لے جانا، وہ نہیں لے کر جائے گی۔ ایک تقسیم ہوگی، ایک گروہ بندی ہوگی، کچھ لوگ جو ان سے ہیں نون لیگ کے جیت جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی کے جیت جائیں گے۔ جیسے پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سندھ میں وہ لے جائیں گے ایک میجورٹی، پنجاب میں بھی کچھ سیٹوں کو اگر وہ لے جاتے ہیں، کے پی میں 1-2 سیٹس لے جاتے ہیں، بلوچستان میں جو بندوبست ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو جو بھی سیٹس مل جاتی ہیں تو ان کی ایک پوزیشن بن جائے گی۔ نون لیگ اپنی پاکٹس کے اوپر کھیلے گی، پنجاب میں وہ کوشش کرے گی کہ میکسیمم ان کے پاس جو ہے سیٹس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی بھی پارٹی ہے جنہوں نے الائنس کیا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ یہ الائنس اپنی جگہ پر ایک کویسچن مارک ہے، اور ان کے بھی کچھ لوگ جیت جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ہے، اور کچھ اور بھی آزاد ہیں۔ ان کے لیے جو فیصلہ جب کرنا پڑے گا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے، جتنے بھی 30، 40، 35، 25، 50، وہ کس طرف جائیں گے؟ پارٹیز اس وقت 2 ہوں گی بڑی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا نون لیگ کو سپورٹ کریں گے؟ اور وہ جس کو سپورٹ کریں گے وہ پارٹی جو ہے وہ کمپیریٹیولی بیٹر پوزیشن میں چلی جائے گی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو آزاد جیتیں گے، ان کی حمایت جو ہے وہ حکومت سازی میں ایک اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ میجورٹی ابھی تک جو ہے وہ کسی کے پاس آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہی صورتحال صوبوں میں جائے گی۔ پنجاب میں بھی پاسبل ہے کہ مرکز میں اگر وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو مل جاتی ہے اکثریت اس طرح سے، تو پنجاب میں نون لیگ کو مل جائے اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ کے پی جو ہے وہ اس وقت بہت ہی قابل رحم حالت میں، بہت عجیب صورتحال ہے۔ بلوچستان میں ایک روایتی سی حکومت جو ہے وہ بنے گی، اور سندھ میں جو دکھائی دے رہا ہے جو میجورٹی ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے مطابق اپنی حکومت سازی کریں گے، ایم کے ایم اس میں اپنا ایک رول پلے کریں گے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ لیکن یہ جو الیکشن ہے اور یہ جو انتخابات ہیں 2024 کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی تاریخ کے بہت ہی عجیب و غریب الیکشن ہیں۔ ان الیکشنز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو بھی انڈیکیٹرز ان میں سامنے آ رہے ہیں، یہ سب کے لیے ایک سیکھ ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی، اور سول و ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے۔ سب کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھنا یہ چاہیے کہ اب ہمیں جو ہے نا کھینچا تانی، لیگ پولنگ اور تفریق تقسیم اور اپنی مرضی کی منصوبہ بندی کے ساتھ چیزوں کو بنانے کی جو خواہش اور سوچ ہے، اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے اور کچھ پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے اس کی جو اکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے وہ سنبھالنے میں آ رہی ہے، اس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے مضبوط اقدامات کے ساتھ، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ ایک آزمائش میں جا رہا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پہلے ہی ایک طرح سے ہمارے لیے چیلنج ہے۔ انڈیا اپنی جگہ پہ ہمارے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کرتا رہتا ہے۔
چین ہمارے ساتھ اس کا ایک تعلق اور دوستی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ سمجھنے اور غور کرنے والی بن چکی ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، ان سب معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے بیفور الیکشن اینڈ آفٹر الیکشن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور سب لوگ کوشش کریں کہ ووٹ ضرور، اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، فیصلہ کوئی بھی ہو۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم زیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔